دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگو اس ایشور سے، مانگو اس اللہ سے، اس پرماتما سے جس نے سنسار کو بنایا، اس اللہ سے مانگو جس نے زمین بنائی، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں جو غیر مسلمانوں کے طریقے سے درگاہوں پہ جا جا کر مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہو گئی، لوگ کہیں پر رہ جائے، اگر بیمار ہو جائے تو گھر میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ ایک چادر لے کر چڑھا دینا اور بیمار دور ہو جائے گی، وہ جو بیمار ہے بیمار دور ہو جائے گی۔ ایسا کام نہیں کرنا ہے، مانگنا کسی اللہ سے، مانگنا کسی اپنے رب سے جس نے سنسار جہان کو بنایا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ کسی سے اور کیوں مانگے؟ کسی پیر ولی بزرگ سے نہیں مانگنا ہے، کسی پیر کے سامنے جا کر ہاتھوں کو نہیں پھیلانا ہے۔ ارے وہ تو انسانوں کے محتاج تھے، وہ تو انسانوں کے مجبور تھے، لیکن ان کٹ ملوں کو کون بتائے جو مانگتے ہیں، جو جا کر سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ارے اسلام کے اندر سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور وہ شرک میں شمار کیا جائے گا، شرک میں شمار کیا جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ انسان جہنمی ہے۔ قرآن بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم شرک کرتے ہو، اے لوگو اگر تم شرک میں ڈوبے رہتے ہو تو جنت تم پر حرام ہے، جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اور ایک گناہ، اسی گناہ کے بارے میں اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے انسانوں، میں تمہارے سارے پاکوں کو مٹا دوں گا، اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو میں ختم کر دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر حیات زندگی میں وہ معافی مانگے، موت آنے سے پہلے، اگر اللہ چاہے معاف کر دے تو اللہ کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف نہ کرے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان کٹ ملوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ ارے مانگو اس سے جو قریب ہے، مانگو اس سے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے لوگو میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، اے لوگو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کسی پیر والی بزرگوں کے پاس نہ جاؤ، تم کسی درگاہوں پہ نہ جاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ نے یہ بات بتائی اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں اے لوگو سن لو، اگر تم کسی اور سے مانگو گے، اگر تم کسی اور کو دیکھو گے، کسی اور کے پاس جاؤ گے تو یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، تم کو اس دنیا سے مٹا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیے لوگوں میں قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو، اگر تم یہ قدم آتے ہو تو میں 100 قدم چلتا ہوں، اگر تم دوڑ کر آتے ہو اس سے تیزی کے ساتھ میں آپ کے پاس، تم لوگوں کے پاس حاضر ہو کر میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ مسلمانوں، اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس مالک کو چھوڑ کر۔ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں الہ آباد میں رہتا ہوں، اس جگہ میں قریب ہی میں، جس جگہ میں رہتا ہوں اسی کے قریب ہی میں 1 کلومیٹر کے فاصلے میں، دوری میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا، جس کا نام ہے کربلا۔ اور اس جگہ پر عورتیں آتی ہیں، روزانہ عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دعائیں کرتی ہیں۔ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور میں آپ کو بغیر دلیل بات نہیں کرتا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چلیے میں دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے، عورتیں آتی ہیں اور مانگتی ہیں بس۔ اور ایک دن خاص بھی ہے، آپ جائیے جمعرات کے دن، وہاں عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، گرمی ہو یا بارش ہو، عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد سجدہ کرتی ہیں، ان کے ساتھ مرد حضرات بھی آتے ہیں، لیکن بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک دن میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں تک پہنچ گیا، ہمارے دوست لوگ بھی تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، دکاندار یعنی دکان میں بیٹھے، یہ وہ شخص ہے جو اسلام سے دور ہے، یعنی اسلام کے ماننے والا شخص نہیں ہے۔ اس سے بات چیت ہوئی کہ وہ بولتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا کٹیہار سے ہوں، میں بہار سے ہوں۔
کہ آپ یہ لوگ سچ ہے، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ کافر ہے اور کافر کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں یہ لوگ، ملا مولوی لوگ ایسے ہی بول رہے ہیں، ملا مولوی لوگ، اور یہ آ کے خود اپنی بیویوں کو لوگوں کو آ کر سجدہ کرواتی ہے، یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا نہیں، غلط ہے بھائی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک صاحب کھڑے تھے، اس نے کہا کہ کون بولا صحیح نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے ہاں ہم کو پتہ ہے۔ بس وہاں سے وہ چلے گئے۔ وہ دکاندار جو تھے وہ کہنے لگا بھائی آپ سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تو حقیقت بتائیے۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، اور وہ کتاب آپ کی ہو یا قرآن ہو یا کسی بھی کتاب کو اٹھا، یہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کو برباد کرنے کے چکر میں یہ لوگ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ میں نے اسے کبیر داس جی کی یہ بات سنائی اور کہا کہ دیکھیے کبیر داس جی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ دنیا سے باولی کے پتھر پوجن جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسہ کھائے۔ یعنی دنیا کے لوگ اس طریقے سے شرک میں مست ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ آپ چلے جائیے، مسلمان بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں اور ہندو بھائی بھی مندروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبیر داس یہ بات کہہ دیے کہ دنیا کے لوگ اس پر مست ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ دے رہے ہیں، اور گھر کے چکیا تو بہتر ہے، جو آپ گیہوں ڈالے تو آپ کو آٹا بھی نکل کر دیتے ہیں، آپ روٹی کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کبیر داس کو اپنا ماننے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اس نے کہا حقیقت یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ لوگ تو غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو غلط کر رہے بھائی، جو غلط ہے تو اسے غلط ہی کہا جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے، غلط تو غلط ہے۔ ہاں اگر سدھر آ جائے، وہ سدھر جائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ اسی پر اڑے رہے اور کہتے رہے کہ میں ہٹوں گا نہیں، اسی پر عمل کرتا رہوں گا، تو یہ غلط ہے نا۔ اس نے کہا بالکل۔ تو آج دیکھیے خالی چٹیلے میدان پر لوگ جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ ارے مسجدوں میں جاؤ، اس سے بہتر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ارے اس جگہ پر جاؤ جو اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے، اس جگہ پر جاؤ جہاں پکارنے کے لیے کہا ہے۔ کسی درگاہوں پہ مت جاؤ، کسی ولی اور بزرگوں کے سامنے مت جاؤ، یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، شرک کرنے والوں کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ تیسری چیز۔ نمبر 4، چوتھی چیز، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا۔ مدد کی ضرورت ہے اپنے رب کو پکارو، مدد کی ضرورت ہے اللہ کو پکارو، مدد کی ضرورت ہے اس ایشور کو پکارو جس نے سنسار کو بنایا۔ مدد کی ضرورت ہے اس سے مانگو، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے سامنے جا کر مدد نہ مانگو، مدد اس سے مانگو جس نے اس جہان کو بنایا، تمہیں بنایا۔ تم شک کرتے ہو؟ دیکھو ایک ماں ہے، اس کے پیٹ سے 5 بچے پیدا ہوتے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، کیا اس پر بھی یقین نہیں ہے؟ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس سنسار کو دیکھو، اس دنیا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اس پر تم چلتے ہو، کیا تمہیں اس پر بھی یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور تم کسی اور کے سامنے جا کر مانگ رہے ہو، کسی اور کے سامنے جا کر مانگ رہے ہو؟ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ دیکھیے اس واقعہ سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بہت غریب آدمی، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا یا کچر، یعنی اس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی، اور لوگوں کو دمشق سے زیدان پہنچایا کرتے تھے۔ اس کا کاروبار تھا، آج دنیا میں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس کا کاروبار تھا، لوگوں کو لے جانا پھر واپس لانا، اسی کام میں وہ لگے تھے۔ لیکن وہ ایک دن کی بات ہے، وہ سواری کے انتظام پر بیٹھا ہے، بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کہیں سواری مل جائے۔ بس ایک آدمی اچانک آئے اور آنے کے بعد کہا آپ دمشق جانا چاہتے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا ہاں میں چلنا چاہتا ہوں۔ چلیے، بات چیت ہو گئی، کتنے روپے لوگے؟ اس پر بھی بات ہونے کے بعد وہ چلنے لگے۔ ایک جگہ پر 2 راستے آئے، جو مشہور راستہ تھا اس راستے میں اس نے اپنی گاڑی کو ڈال دی، لیکن جو سواری بیٹھا تھا وہ کہنے لگا اب اس راستے سے کیوں جا رہے، اس راستے سے چلو نا، یہ شارٹ کٹ ہے۔
सीधा साधा आदमी था, उनकी बातों पर आ गई और उसने उसी रास्ते में गाड़ी को डाल दी। वो आदमी जाने लगा, दोनों जाने लगे, जा रहे हैं, आगे घर बार खत्म हो रहे, घर खत्म हो रहा है और जंगल आना शुरू हो गया, सुनसान वीरान इलाका। और एक जगह पर जब पहुंचा, देख रहे हैं कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है, बहुत सारी लाशें पड़ी हुई है। उस जगह पर उस सवारी ने कहा कि आप 5 मिनट के लिए रोकिए, मैं क़ज़ाए हाजत से आता हूँ। बस धोखा देकर उसने उतरने के बाद कहा कि आज मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा। और उसने भी कहा ये मेरा कारोबार है, मैं लोगों को मारता हूँ, जो माले मैं छीन लेता हूँ और घर चला जाता हूँ, मैं कमाता नहीं, यही काम करता हूँ। उसने कहा अच्छा तुम ये काम करते हो तो ले लो, गाड़ी ले लो, पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो। उसने कहा अगर मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम जाकर लोगों को बता दोगे, लोगों से कह दोगे कि फला शख्स ये काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमें नहीं छोड़ने वाला, वो लोग हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वो डर की वजह से भागने लगा। अचानक वो भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। उसने अल्लाह की कसम दी और कसम देने के बाद उसे रोका और रोकने के बाद कहा सुनो, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो, अगर तुम मुझे ख़त्म करना ही चाहते हो तो ख़त्म कर दो, लेकिन मुझे इतना मोहलत दे दो, इतना टाइम दे दो कि मैं 2 वक्त 2 रकात नमाज पढ़ सकूं। उसने कहा ठीक है, 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त है। उसने नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज के दरमियान उनकी ज़बान पर कुरान की आयतें नहीं आ रही थी, लेकिन आन मौके पर उनकी ज़बान पर ये बात आ गई, कुरान की आयत आ गई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ, भला कौन है जो लाचारों की फरियादों को सुनता है, उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाओ और उस आदमी को ख़त्म कर दो, जाओ उस डाकू को मार दो, जाओ उसको दुनिया से मिटा दो। फरिश्ते इंसान के शक्ल में आने के बाद उसको ख़त्म कर दिया, सर धड़ से जुदा कर दिया। वो खून के अंदर तड़प रहा है। उसने जल्दी से नमाज ख़त्म की और पीछे मोड़ कर देखा तो खून के अंदर लटपटे और तड़प रहा है। बस ये देखने के बाद आगे जब देखा तो आदमी मार कर जा रहा है। इसने पूछा ए भाई आप कहाँ जा रहे हैं मार कर, अगर गाँव वालों को पता हो जाए तो हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए गाँव वालों को मालूम हो जाए तो छोड़ेगा नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं। वो जवाब देते हैं फरिश्ते, कहते हैं मैं अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है और अभी तुमने पुकारा, उस अल्लाह ने भेजा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मदद किससे मांगना है, कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है और इस वाक़या से भी साबित हुआ है कि अल्लाह से मदद मांगना ज़रूरी है, किसी और के सामने नहीं, किसी और के सामने जाकर नहीं कि किसी और से आप मदद मांगे। और गैर मज़हब में जो हिंदू लोग हैं इस मुल्क में, वो लोग भी अल्लाह पर भरोसा करता है। कैसे आपको बताऊं, एक दिन मैं सफ़र कर रहा था, कश्ती में हम लोग सवार थे कुछ लोग, और बारिश शुरू हुई और आंधी शुरू हो गई, हवा तेज़ आने लगी, तो सारे लोग डर की वजह से दुआ पढ़ने लगे। जो भी लोग थे, मैं कुरान की तिलावत करने लगा और जो गैर मज़हब लोग थे वो कहने लगा है ऊपर वाले तू मदद कर दे, अगर तेरी मदद ना आए तो आज हम लोग पलट जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे जितने भी लोग हैं। कश्ती करीब पहुंचने के बाद, किनारे पे पहुंचने के बाद जब हम लोग उतरे तो मैंने उसे पुकारा, भाई आप 2 मिनट का वक्त दीजिए हमें। उसने कहा ठीक है बताइए। मैंने कहा आप किस रब को पुकारते हैं, आप किसके सामने जाकर सजदा करते हैं। उसने कहा, एक ने कहा श्री कृष्ण जी को, एक ने कहा श्री राम जी को। मैंने कहा राम जी को भी पुकारते हैं, आप श्री कृष्ण जी को पुकारते हैं, लेकिन मैं कश्ती में और कुछ मंजर देखा है, आपने ऊपर वालों को पुकारा। उस वक्त तो आपको श्री कृष्ण जी का नाम लेना चाहिए, लेकिन आपने क्यों नहीं लिया। उसने कहा भाई हम लोग इसलिए जा रहा हूँ, हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि ताकि उनसे सिफारिश करवा सके। हम लोग श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करता हूँ, हम लोग जो जितने भी लोग श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते, श्री राम जी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा अल्लाह पर करता हूँ, भरोसा ईश्वर पर करता हूँ, भरोसा परमात्मा पर करता हूँ। तो गैर मज़हब में जो लोग हैं, जो अक्ल वाले, जिसको समझ है या यानी जो कुरान हदीस को समझते हैं, वो अल्लाह पर भरोसा करता है। लेकिन यह मुसलमान अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, वो अल्लाह पर भरोसा के बजाय कहीं दौड़ रहे हैं। हमें अल्लाह पर भरोसा करना ज़रूरी है। लोगों गैर मजहबी लोग अल्लाह पर भरोसा करें और हम कहीं दरगाहों पे दौड़े, हम कहीं और जगहों पर दौड़े, ये मुनासिब बात नहीं है। आपको जाना नहीं चाहिए, आपको ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप मुसलमान हैं, आपने उस नबी का कलमा
پڑھے، جس نبی کا کلمہ سارے مسلمانوں نے پڑھے، صحابہ نے پڑھے، ہم نے بھی پڑھے، اس نبی کے ماننے والے، اور تم کسی اور پر بھروسہ کرتے ہو۔ تعجب کی بات ہے، تو مانگنا کس سے اور بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ یہ چوتھی چیز۔ نمبر 5، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا۔ اے لوگو، اگر یہ دنیا کے انسان، جو دنیا میں انسان بسے ہوئے، اگر یہ انسان یا کوئی بھی ہو جائے، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا کوئی بھی ہو جائے، سارے لوگ مل جائے اور ملنے کے بعد تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہارے کاروبار میں نقصان پہنچانا چاہے، یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے یہ لوگ وہی کر سکتے ہیں۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چھن جائے۔ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگے، اپنے رب سے مانگے اور رب کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنِ اسْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ۔ اے لوگو، اور یہ لوگ مل کر تمہیں گھاٹا پہنچانا چاہے، اگر یہ لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، یہ لوگ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ تمہارے کاروبار میں فائدہ پہنچا نہیں سکتے، ہاں اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا، یعنی اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی مسلمان خلاف ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں کر سکتے، وہ ہمارے کاروبار میں گھاٹا نہیں کر سکتے، ہاں اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے حق میں یہ لکھ رکھا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا تو ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہے تو آپ رب کی ذات پر بھروسہ رکھے، آپ کو کوئی بگاڑ نہیں سکتے، یہ دنیا والے آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اگر آپ رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹی چیز کیا ہے؟ تعرف الی اللہ فی الرخاء رفعت الاقلام وزفت الصحف، یعنی چھٹی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تقدیریں لکھ ڈالیے، صفحے خشک ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو لکھنا تھا انسانوں کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اگر دعا کے بدولت چینج ہو جائے الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ طارق زندگی میں کیا کرنے والا ہے، زندگی میں کیا کرے گا، یہ عبد الرحمن کہاں سے کہاں تک جانے والا ہے، کہاں سے کہاں تک کام کرے گا، پڑھائی کرنے والا ہے، وہ کس مدرسے میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کے بدولت چینج ہو جائے الگ بات ہے۔ اور آئیے میں 5 چیزیں بیان کرتا ہوں، ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں، نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے، سورہ لقمان کے آخری آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ۔ اے لوگو، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، قیامت سرزمین پر کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی رسول کو معلوم نہیں تھا، نہ آپ کو معلوم ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، نشانی بیان کی گئی الگ بات ہے، لیکن قیامت کب آئے گی، کس ٹائم پر آئے گی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول آپ بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، ارے جس نے سوال کیا ہے اسے تو زیادہ معلوم ہے، جس نے مجھ سے پوچھا ہے اسے زیادہ معلوم ہے، اسے اور اللہ کو زیادہ معلوم ہے، اس انسان اس بندے کو معلوم نہیں، پتہ نہیں ہے۔ تو قیامت کب آئے گی، کس کے پاس علم ہے؟ اللہ کے پاس۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، اللہ کو پتہ ہے۔ ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، سائنس پر ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم حدیثوں پر ایمان لائے، اللہ پر لائے، اور اللہ جو بتائے ہم اسی کو مانیں گے کہ بارش کب ہوگی، کس جگہ پر ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ یا کٹھیار میں بارش ہونے والی ہے یا الہ آباد
की सरजमीन पर बारिश होने वाली है, ये अल्लाह को पता है। या पूर्णिया या किसी जगह पर बारिश होने वाली है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह की ज़ात को पता है, किसी और को मालूम नहीं। बारिश किस सरजमीन पर होगी अल्लाह को मालूम है। और साइंस जो बात बता रहे हैं ना कि आज से लेकर लगातार बिहार में 8 दिन तक बारिश लगी रहेगी, लेकिन ऐसा होता भी नहीं। बहुत देखिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बताए आज से लेकर कल तक बारिश होगी, या बारिश का कोई नाम है ही नहीं, बारिश भी नहीं हो रही है। इसलिए साइंस बताते हैं कि बारिश होने वाली है, हो सकता है कि बारिश हो जाए, लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान, अल्लाह फरमाते हैं कि बारिश कब होगी अल्लाह को मालूम है, बारिश किस जगह पर होगी अल्लाह को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं। नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यदउ इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईस व युअल्लिमु मा फिल अरहाम। और माँ के पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है, वो लड़का या लड़की अल्लाह को पता है, लड़का या लड़की है अल्लाह को पता है। अब तरक्की कर जाए किसी को मालूम नहीं है, लड़का है या लड़की किसी को पता नहीं है। कोई भरोसा नहीं कर सकता, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि माँ के पेट के अंदर ये लड़का है कि लड़की है, कोई बता नहीं सकता है, कोई नहीं बता सकते दुनिया के इंसान, अल्लाह को पता है। आखिरी चीज़, 2 चीज़ें, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। है इंसानों, कल तुम क्या करने वाले हो अल्लाह को मालूम है, कल तुम किस ज़मीन पर यानी क्या करोगे, किस जगह पर जाओगे अल्लाह को पता है। किसी इंसान को मालूम नहीं, किसी इंसान या रसूल को मालूम नहीं था कि कल क्या करने वाला है। आप सोच के रहते कि कल प्रोग्राम होगा, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई, खत्म हो गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ऐसा होता या नहीं होता है ना, ऐसा होता है। तो आप बताइए कि कल क्या करने वाले इंसान अल्लाह को मालूम है। और आखिरी चीज़ें, क्या इंसानों तुम किस सरजमीन पर मरने वाले हो, तुम किस सरजमीन पर मरोगे अल्लाह को पता है, तुम किस ज़मीन पर मरोगे अल्लाह को मालूम है। किसी इंसान को पता नहीं, किसी इंसान को मालूम नहीं कि तुम किस सरजमीन पर मरोगे, किस सरजमीन पर मरोगे अल्लाह को मालूम है। तुम आज बिहार में रहते हो, लेकिन कल होकर नेपाल की सरजमीन जाकर नेपाल जाते हो और मौत आ जाती है, या किसी और देश या मुल्क में जाते हो, अरब के अंदर तुमने काम करने के लिए गया, लेकिन उस जगह पर मौत आ गई, किसी को गारंटी नहीं है। या आपके गांव में रहते हैं, अब सड़क में जाने के बाद मौत आ गई, अल्लाह को मालूम है कि किस सरजमीन पर तुम मरने वाले हो। तो ये 5 चीज़ों के इल्म अल्लाह ताला को है। अगर किसी अंदर किसी को कोई शक की बात है, आप किसी से उलमा से पूछ सकते हैं, कुरान गवाह है, कुरान की बात मैंने आपको बताया। ये 5 चीज़ें अल्लाह को इल्म है। आइए नंबर 7, 7वीं चीज़ क्या है, तारफ़ इलल्लाह फिर रखा यारिफ़का। है लोगों सुन लो, अगर अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है, अगर तुम खुशहाल हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें खुशहाल बनाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें अमीर बनाया, तुम अमीर हो, पैसे वाले हो, तुम्हारे पास दौलत का कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास दौलत के अंबार है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस खुशहाली में, उस परेशानी खुशहाली में अल्लाह ताला के और लोगों के हक़ अदा करते रहो, हुकूक को अदा करो। तंगी के वक्त अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम खुशहाली के अय्याम में मदद करोगे तो अल्लाह ताला तंगी के वक्त तुम्हें मदद करेगा। जब इंसान खुशहाल रहता है, जब इंसान पैसा वाला रहता है, तो उसे पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं किस जगह पर रहता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब तुम खुशहाल रहते हो, जब तुम अमीर रहते हो, तो अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह को पता है। इंसानों तुम्हें अल्लाह को मालूम है कि खुशहाली के वक्त अल्लाह ताला को इल्म है, खुशहाली के वक्त अल्लाह ताला को पता है। ऐ लोगों कि तुम लोगों की मदद करते हुए नहीं, अगर तुम खुशहाली के वक्त अल्लाह ताला और लोगों की मदद करते रहा, तो तंगी के वक्त अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं मदद करूँगा। आज हालात देखिए, पड़ोसी को देखना नहीं चाहता। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अगर अमीर हो या गरीब हो तो वो देखना नहीं चाहता। ये सोचता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मदद करनी चाहिए या नहीं, ये सोचता भी नहीं। है लोगों, आज सबक लेकर उठें कि अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें और खुशहाली का यहाँ पर मदद करें। अगर चली भी जाए दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों का फितना कहा है।
دو چیزوں کا فتنہ کا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو مال اور اولاد فتنہ ہے، مال ہے اور اولاد فتنہ ہے، تمہارے اولاد فتنہ ہے، مال فتنہ ہے۔ مال کمانا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں مالوں کے فتنوں سے بچا، اگر اولاد کے فتنوں سے بچائے دعا کرنی چاہیے، اے لوگو اللہ کے فتنوں سے بچو، اے لوگو اللہ کے فتنوں سے بچو گے تو کامیاب رہو گے۔ اللہ کے فتنوں سے بچنا ہے، مال کے فتنوں سے بچنا ہے ہمیں۔ اگر ہم مال کے فتنوں سے نہیں بچتے، اگر ہم مال کے فتنوں سے دور نہیں رہتے تو ہم برباد رہیں گے۔